سر پوری زندگی آپ نے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو دی اور ہم نے دیکھا کہ کام ہوتا بھی رہا لیکن کوئی کنسسٹنٹ کیمپین ایسی لانچ نہیں ہو سکی. اب شجر کاری مہم جو شروع ہوئی ہوئی ہے قریباً 2 سال سے, اس میں لوگوں کا پوٹینشیل نظر آ رہا ہے, تو کیا لوپ ہولز رہے ابھی تک کی جرنی میں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہماری خواہش ہے, آپ کی میری ہر کسی کی, کہ ہمیں نیلا آسمان نظر ہے, اور یہ آلودگی کی وجہ سے وہ پھر جو اس کا ہمیں بلو اسکائی نظر نہیں آتا. اس میں بہت سارے کام آپ کو پتہ ہے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یونائٹڈ نیشن سے شروع کرتے ہیں تو یونائٹڈ نیشن دیکھیں انوائرمنٹ کے اوپر کتنی امپارٹنس ہے وہاں پہ, کہ آپ کا پانی کا دیکھ لیں تو ورلڈ واٹر ڈے ہے جو کہ 22 مارچ کو منایا جاتا ہے. ارتھ ڈے ہے آپ کا 22 اپریل کو منایا جاتا ہے. اس طرح ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہے 5 جون کو منایا جاتا ہے. اس طرح ڈفرینٹ اس طرح کے ایونٹس ہے جو کہ سال میں مختلف دن, اور اس طرح یہ 7 سپٹمبر ہے جو کہ کلین ایئر کے لیے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ اس میں اقدامات کیا کیے گئے ہیں اور کیا کرنے ہوں گے مزید. سب سے پہلے انفراسٹرکچر, جہاں جہاں پہ ویک ہے, جہاں پہ سڑکوں پہ پیچ ورک ہونے والا ہے, جہاں پہ شولڈر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. آپ کی سڑکوں کے کنارے نہیں ہیں, کچے ہیں, وہ گاڑی نیچے گزرتی ہے, وہ وہاں پہ ڈسٹ ہی ڈسٹ ہے, تو وہ ظاہر ایک آلودگی ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ کا جب دھواں ساتھ گاڑیوں کا ملنا ہے اور انڈسٹری کا ملنا ہے اور یہ سارے فیکٹرز, تو ایئر کوالٹی انڈیکس نہیں اوپر جانا ہی جانا ہے. تو یہ ایک تو اس ایریا میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہمارے جو اربن سینٹرز ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے جو محکمے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. اربن سینٹر میں بہت زیادہ ایشو ہے, جیسے لاہور جیسے بڑے شہر ہیں, ٹریفک کنجیشن کا بہت بڑا ایشو. ابھی دیکھیں کتنے بلین موٹر سائیکل سر پتہ چلا ہے کہ لاہور میں موجود. دیکھیں نا, اس وقت تقریباً جو فگر چلتی ہے کہ 67 لاکھ وہیکلز موو کرتی ہیں, موٹر سائیکل, کار, بس, ٹرک وغیرہ وغیرہ. تو آپ کا جو ٹریفک کنجیشن ہے اس کے اوپر بہت زیادہ دھیان دینا ہوگا. اس میں ڈیفینیٹلی ہمارے جو ٹریفک پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ کام کرتے ہیں, بٹ جو ہمارے وہ اکتوبر اور نومبر کے مہینے ہوتے ہیں جب سموگ کا پیریڈ آ جاتا ہے, شروع ہونے والا ہے بالکل سر پہ, تو اس میں ان کو پہلے ہی ایسے ٹریفک مینجمنٹ پلان تو بنتے ہیں, بنانے ہوں گے, جس میں ایڈیشنل فورس کئی سال لگانی ہوگی, ٹاسک فورسز بنانی پڑیں گی. سر اگر ہم ایکسکلوسیولی بات کریں شجر کاری پر, تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح کے پودے لگائے جائیں. کیا جو گورنمنٹ آج تک پلانٹس فری دیتی ہے, چاہے وہ 14 اگست پر دیے جائیں یا مختلف ایونٹس پر, وہ کون سے پلانٹس ہوتے ہیں؟ کیا وہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہوتے ہیں, انڈور لگائے جا سکتے ہیں, آؤٹ ڈور لگائے جائیں تو کہاں لگائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے 25% کا, کہ کسی بھی ملک کا 25% تک, about 25% ایریا جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کا پلانٹیشن ہونی چاہیے. ہمارا 5% ہے, یہ 4% ہے, ٹھیک ہے. تو ایک تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہمیں ہر لیول پہ, انڈیویجول لیول پہ بھی, پبلک سیکٹر میں بھی, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. اگلی بات یہ ہے کہ کس طرح کے پودے ہوں. پودے آپ لاہور ہو وہاں پہ اور طرح کا پودا چاہیے. آپ کسی ریگستان میں جاتے ہیں, آپ کو اور طرح, ایکسکلوسیولی اگر لاہور کو فوکس کریں, آپ دیکھیں نیم کا درخت بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے نا, فروٹ ٹریز لگائیں, نیم کے درخت لگائیں. اس طرح کے انڈیجنس جو سپیشیز ہیں وہ ہم لگائیں. وہ اس کا ایک تو آپ جیسے میں نے عرض کیا کہ فروٹ ٹریز کو بہت زیادہ امپارٹنس دیں. آپ دیکھیں فروٹ ٹریز کے اوپر یہ ایک ایکو سسٹم ہے. آپ دیکھیں فروٹ ٹریز کے اوپر آپ کے مختلف طرح کے پرندے آتے ہیں, ہر درخت پہ مختلف طرح کا برڈ آ کے بیٹھتے ہیں, ان کو ایک ہیبیٹیٹ ملتا ہے, ٹھیک ہے. اور درخت کیا کرتا ہے, آپ کتنے میئرز لیتے ہیں, مکینیکل میئرز آپ لیتے ہیں اور چیزیں آپ کرتے ہیں, آپ اتنا آلودگی پہ قابو نہیں پا سکتے. درخت کیا کرتا ہے, قدرتی طور پہ آپ کو آکسیجن مہیا کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس یا دوسری کثافتوں کو لیتا ہے. سر خود بھی سیچوریشن لیول بہتر ہوتا ہے, وہ محسوس ہوتا ہے اگر آپ ان ایریاز میں رہیں. بالکل بالکل بالکل. دیکھیں نا آپ بہت جو ہلی ایریاز جہاں بہت زیادہ پلانٹیشن ہے, درخت ہیں, ٹرک بعض کا جا رہا ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کے پھر دھوئیں اور یکدم وہ ڈسپرس ہو جاتا ہے. تو جو درخت ہے وہ تو ایک آپ کے لیے نعمت ہے, اور ہمیں ہر کوئی بھی درخت لگایا جا سکتا ہے. یہ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر لے مین کو آپ سمجھا دیں کام, نیم کا درخت لگائیں, اور اس طرح کے جو اس کے لوکل اسپیشیز, اور میں عرض کر رہا ہوں کہ فروٹ ٹریز لگائیں.
اب وہاں پہ امرود لگتا ہے. وہاں پہ ہم بات کر رہے تھے خواتین سے جو پلانٹیشن کرتی ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ کتنا خوبصورت لگ گیا کہ کہیں مالٹے لگے ہوئے ہیں, کہیں کیلے, کہیں آم لگے ہوئے ہیں, اور آپ بس سڑکوں پہ جا رہے ہیں, کوئی بھی توڑ کے کھا لے. بالکل, مالٹے ہیں, آم ہے, جامن ہے, بہت سارے فروٹ ہیں جو لگ سکتے ہیں, وہ لگائیں. اس نے بھی اتنا ہی پانی لینا ہے, اس نے بھی اتنا ہی لینا ہے, اور آپ کو ایک جگہ پہ آپ ایک نئے آپ کو حکومت پنجاب ڈسٹریبیوٹ کری. یہ کون سے پودے ہیں؟ یہ بھی اس طرح یہ انڈیجنس اسپیسیز زیادہ تر. اور اس میں حکومت پنجاب نے ایک اور بڑی خوشائند بات ہے جو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, کہ آپ کوئی بھی پبلک سیکٹر کا پروجیکٹ ہے, وہ ٹری پلانٹیشن کے بغیر وہ اپروو نہیں ہوتا. اس میں ٹری پلانٹیشن لازم ہے. کوئی سڑک بنے گی, کوئی پروجیکٹ بنے گا, اس میں اس کے ساتھ درخت لگانے ضروری ہے. شجرکاری مہم سے جہاں صوبے کے جنگلات میں اضافہ ہوا ہے, وہیں اس سے مقامی لوگوں کے لیے بہت سے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوئے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ فارسٹ کمیونٹی کے چیئرمین موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سر, یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں کو اس سے روزگار ملا ہے؟ سر, میرا نام ملک خان خیلخ ہے. میں گڑی چندن کا مشر ہوں پہلے سے, اور فارسٹ اور کمیونٹی کی طرف سے چیئرمین بھی ہوں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا. سر, میں سب سے پہلے اپنی گاؤں کی طرف سے اور اپنی طرف سے میڈم آپ کو اور جو کیمرہ مین صاحب ہے سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں. اس کے بعد سر, یہ علاقہ بنجر پڑا تھا, یہ زمین ویران پڑا تھا, تو ہم بہان میں سے درخواستیں دیتے رہے, لیکن 14-15 میں اس پہ عمل ہوا اور یہ وہ شروع ہو گیا, پودے کاشت ہونا شروع ہو گیا. تو شروع سے تو اس میں تو سینکڑوں بندے کام کرتے تھے, جو پودے لگاتے تھے تو سینکڑوں بندے اس میں مزدوری کرتا تھا. اس کے بعد ابھی جب یہ حد تک پہنچ گیا تو ابھی اس میں تقریباً گڑی چندن میں تقریباً 22 چوکیدار 20 چوکیدار ہے جو 25 ہزار تنخواہ لیتے اور خوش ہیں انشاءاللہ ہم. دوسرا بات یہ ہے کہ اس سے ہمارا ماحولیات کا جو ہے نا وہ کافی اثر پڑا. 4-5 ڈگری یا 3 ڈگری سے 4 ڈگری تک گرمی بھی کم ہوئی. اور ایک بات یہ ہے کہ جو سیاح آتے ہمارے گاؤں بھی یار دوست آتے وہ ہم یہاں لاتے, یقین کرے اس کا دل نہیں ہوتا کہ ہم یہاں سے جائیں, اور اگر جائے تو خوش جاتے ہیں. تو یہ ویران جب پڑا تھا. آپ بتائیں کہ آپ کو اس منصوبہ جو شروع ہوا ہے اس سے کیا فائدہ ہوا ہے نوکری کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فائق علی شاہ ہے اور میں گڑی چندن کے کمیٹی کا ایک ممبر ہوں. جی, یہ بہت اچھی بات ہے ہمارے علاقے کے لیے اور ترقی کی بات ہے. یہ علاقہ جو تھا یہ بنجر پڑا تھا, اس میں کچھ بھی نہیں تھا, ایک درخت وغیرہ بھی نہیں تھا, یہ جو گھاس وغیرہ تھی یہ بھی نہیں تھی. لیکن جب ہمارے ان مشران نے اور خاص کر خان خیل مشر نے اس میں بہت انٹرسٹ لیا اور اس میں بہت پیش قدمی کی اس حوالے سے, تو انہوں نے درخواستیں وغیرہ دی اور ان کی جدوجہد اور کوشش کی وجہ سے یہ جنگلات جو ہے آج اس گڑی چندن میں ہیں اور یہ علاقہ آباد ہے. یہ تقریباً 20,000 کینال کے حساب سے رقبہ ہے اور یہ بالکل بنجر پڑا تھا, اور اب انشاءاللہ یہ جو ہے نا یہ آباد ہے. منصوبے نه داسې څومره خوشاله مونږه منصوبې نه داسې خوشاله چې مونږه مخکې مطلب زمینداری بم کولم داسې تړي بم هم کوله پوه شوې. اوس دې کې مطلب چې مونږه 25 کسان شلو پورې مطلب دی چې دې کې مونږه یو پکې هغه مطلب خپل ډیپټي لګېدلې دي خو چې ښه تنخواه پکې میلاویږي ته نو مونږه مطمئن دی دغه نه مونږ ډېر زیات یو. حکومت نه څه مطالبه دی ستاسو؟ ځنګلات سره نو ځنګلات نه مونږ په دې باندې مطمئن یو که نه چې مونږ ته دا بالکل تړی وي همداسې بنجري ځمکه وه مونږ ته علاقه ټوله شنه که پوه شو بوټي راته پکې ولګولو دې سره بیماری مطلب د یار یو شی لاړو یخنیو سره جوړه شوه ګرمۍ پکې نشته دی نو مونږ ته ډېر مطمئن یو د دې دغه نه. ٹھیک ہے, آپ بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں, آپ منصوبے سے آپ کو روزگار ملا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم بہت خوش ہیں حکومت سے اور پارس گارڈ سے. ادھر بہت گرمی تھا, یہ درخت لگایا ہے, یہ بہت درخت کی وجہ سے بہت سردی آ چکا ہے اور اس کا جو محنت کرتے ہیں نا یہ عدالت بابو صاحب ہے اور بہت ہم خوش ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ بتائیں آپ کیسا محسوس کرتے ہیں, آپ کو روزگار ملا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم فیض علی شاہ ہم کا نام ہے. ہم جنگل سے بہت خوش ہوئے. وہ بہت سارا زمین بنجر پڑا تھا,
اس میں ہم نے 2014 میں اس درخت لگائے. یہ ہمارا مشران قوم کا حاجی زرگلاب خان خیل ملک، اس نے درخواست کی 2014 میں. اس پہ فارسٹ محکمے کا ہم بہت شکر گزار ہو کہ ہم کرے اس درخت دوباران کو کہ دیکھے سامنے کہ یہ جنگل کھڑے. آج کے پروگرام کرنے کا مقصد لوگوں کو سینسٹائز کرنا تھا کہ انوائرمنٹل چیلنج سے نمٹنے کے لیے لوگوں کو متحد ہونا ہوگا اور اس کا واحد حل ٹری پلانٹیشن ہے. 2 دن پہلے صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ لاہور میں روزانہ کی بنیاد پر 1800 موٹر بائکس رجسٹر ہوتی ہیں. 4.5 ملین موٹر سائیکل لاہور میں اس وقت موجود ہیں. 13 لاکھ گاڑیاں لاہور میں رجسٹرڈ ہیں. لیکن اس کے لیے چونکہ اسموگ کا سیزن آ رہا ہے اس لیے پنجاب حکومت نے بھی حکمت عملی بنا لی ہے. تمام دھواں چھوڑنے والی انڈسٹری اور فیکٹریوں کو لوپ میں لیا گیا ہے. پلاسٹک بیگ کو مکمل طور پر پہلے بھی بین تھا لیکن اس پر مزید سختی کر دی گئی ہے. 700 روپے سالانہ خرچ سے موٹر سائیکل آپ کا اسموک کی وجوہات کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے. ریکمنڈیشن بھی لی گئی ہیں. اس کے علاوہ ٹاسک فورس بنائی گئی ہے. دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، خراب گاڑیوں پر 2000 جرمانہ عائد کیا گیا ہے.